Yes, ladies and gentlemen, you are going to start about Titanic. This is not excited, but this happened. Okay, carry on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلم پرویز. تو آج ہم آئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. یہ ایک انتہائی افسوسناک ٹاپک ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ ٹائٹینک جو دیکھنے گئے تھے، اس کا ملبہ جو دیکھنے گئے تھے، وہ سب اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. جی ناظرین کرام، جو آبدوز میں 7 کروڑ روپے پر بندے 7 کروڑ روپے خرچ کر کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، انفارچونیٹلی وہ آبدوز تباہ ہو گئی ہے اور اس میں جتنے بھی بندے تھے سب ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اس کی ویڈیو ضرور بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم ہماری ٹیم بھی افسوس کا اظہار کرتی ہے. اور جو اسپیشلسٹ نظر کرام، اس میں اس آبدوز میں ٹوٹل 5 لوگ تھے اور سارے ارب پتی تھے. ایک پاکستان کے بہت مشہور بزنس مین، اینگلو فرٹیلائزر کے چیئرمین، وائس چیئرمین مسٹر شہزاد داؤد صاحب، وہ بھی اس میں انتقال کر گئے، اور ان کے بیٹے سلمان داؤد صاحب وہ بھی انتقال کر گئے. تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین. اور ان کی کچھ پس منظر میں بتانا چاہتا ناظرین کرام. جو شہزاد داؤد صاحب تھے وہ چیریٹی کے حوالے سے پاکستان میں بہت مشہور ہیں. انہوں نے بہت کام کیے اور کئی فلاحی ادارے ابھی کنٹینیو چل رہے ہیں ان کے انڈر. تو یقیناً ان کے لیے ایک یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ، کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر بھی دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا یقیناً. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے ناظرین کرام. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو ایک سمسنگ کارٹون آیا تھا 2006 میں، اس واقعے سے جوڑا جا رہا ہے. جو اس کارٹون میں کہا گیا تھا وہ چیزیں بالکل پرفیکٹ ثابت ہو رہی ہیں. تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلے سے سب طے ہو چکا تھا؟ اس میں کہا گیا تھا اس کارٹون میں کہ ایک باپ بیٹا ٹائٹینک جہاز دیکھنے جائیں گے اور وہ وہاں ڈوب جائیں گے. کہا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے امریکہ کے، اس کارٹون میں ایک پیشگوئی کی گئی تھی. تو ویسا ہی ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے وہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ بھی بنے. اور اسٹاپ واچ کے بارے میں کہا کہ اسٹاپ واچ ایجاد کی جائے گی، انوینٹ ہوگی. ویسا ہی ہوا، اسٹاپ واچ بھی ایجاد ہوئی. اور اس میں جو کارٹون میں جو باتیں کی گئی تھی وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر میں دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. جو سیمسنگ کارٹون میں کہا گیا تھا ایگزیکٹ وہی ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ناظرین کرام ویورز کہ یہ صحیح بات ہے یا صحیح بات نہیں ہے. تو آج ہمارے ساتھ سر اسلم پرویز موجود ہیں. ہم سر سے معلوم کرتے ہیں. سر، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسنگ ٹائٹینک ٹورسٹ. یہ جو مس ہوئے ہیں یقیناً بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، چونکہ مسلمان نمبر 1 پہ ہے، بڑا اعلیٰ لیول اسلام ہے. اسلام نے یہ دنیا، اسلام کے مالک نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے. لہذا جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، جو ہلاک ہو جائے، انسان بھی اگر ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اگر ہے، وہ ہمیں بحیثیت انسان کے اور سپر کوالٹی آف انسان بحیثیت مسلمان کے ہمیں اظہار افسوس کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب نے ایک دن مرنا ہے. کس کی موت کیسے آتی ہے کسی انسان کو نہیں پتا، کسی بشر کو نہیں پتا، کسی مخلوق کو نہیں پتا. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ دراصل جب انسان دو طبقے کے انسان اس دنیا میں، اس سرفیس میں آباد ہیں. ایک وہ جو اپنی پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سروائیول پیپل. اپنی روز محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پیتے ہیں،
روز زندگی میں محنت کرتے ہیں اور محنت کا اجر اگر مل جائے تو وہ محنت سے وہ اپنے اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں. ایک تو وسیع طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ، بیچ کے طبقے کو میں غائب کر رہا ہوں، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی. وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں اپنی لائف سے. آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کا ریشو اپر لیول پہ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس روکڑا تو ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے، ذرائع، اسباب دنیا کے بے شمار ہے، لیکن نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. تو سکون کے لیے وہ ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے رہتے ہیں اور خود بھی اس ایجاد کا حصہ بنتے رہتے ہیں. پچھلے مرتبہ چاند پر لوگ گئے تو کچھ عرب شہزادوں نے بھی اپنا نام لکھوایا. اپنا کوئی جہاز تو ایجاد نہیں کرتے یہ لوگ، اپنی کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا لیب تو ایجاد نہیں کرتے بناتے، مگر کوئی اور بناتا ہے، اس کو یہ پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دے کر خود اس کے ممبر بن کے دنیا کی سیر سپاٹے کرتے ہیں. اچھی بات ہے اس میں، بری بات یہ ہے کہ اگر وہی چیز یہ اپنا بنائے، وہی جہاز یہ اپنا بنائے، وہی کام یہ اپنا کرے، ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا. ملک، ریاست جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک کا نام روشن ہوگا، وہ ملک کے رہنے والے لوگ وہ خوشحال ہوں گے. مگر یہ چاروں پوائنٹس اس لیے وہ نہیں کر پاتے کہ ان تک دعوت حق نہیں پہنچتی، نمبر ایک. نمبر دو، ہمارے ملک کا جو نظام ہے، اگر آپ کوئی کام کاروبار کرنے جائیں تو نظام کا اس قدر وہ مکڑے کا جال جیسا نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ نوکری عزت سے کر نہیں سکتے، کاروبار کیا کریں گے. میں اپر لیول کی بات کر رہا ہوں، لوور لیول پہ بھی کاروبار آپ بتائیے، آپ کرنے جائیں گے، بھتہ لینے والے، کمیشن لینے والے، رشوت لینے والے، سود لینے والے، بے انتہا مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں کاروباری حضرات، اسپیشلی ہماری ریاست میں. دوسرے ریاستوں میں اگر کوئی پیسہ لے کر آئے تو وہ ریاست کا مالک یعنی حکمراں اور ادارے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس شخص نے، یہ کمپنی نے ہمارے یہاں پیسے لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے یہاں روزی پرووائڈ اب ہوگی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے لوگ روزگار سے لگیں گے، ہم ترقی کریں گے، ہمارے عوام ترقی کریں گے، ہمارے ادارے ترقی کریں گے. دوسرے ملکوں میں یہ پازیٹو سوچ ہے. قانون کی بالادستی کی وجہ سے اگر وہ یہ سوچ نہ سوچے تو ان کے خلاف آئینی قانونی کاروائی ہوگی اور وہ بیہائنڈ دا بار یعنی جیل چلے جائیں گی. ہمارے ہاں عوام سے لے کر کے خاص طبقے تک کا یہی حال ہے کہ کاروبار کرنا اگر وہ چاہیں، جیسے وہ 6 میں وہ ایک بگ بزنس ٹائکون، انہوں نے اپنے شوق کو کروڑوں اربوں، یہ تو آپ کروڑ روپے بات کر رہی، جیسے بے شمار لوگ ہیں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، پھر بھی چونکہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی تو سبھی ہیں بحیثیت انسان کے، آدم کے اولاد ہم لوگ ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں ایک رشتہ. دوسرا رشتہ، یہ سب سے بڑا رشتہ مسلمان بھائی ہیں، انسان بھائی ہیں، قومی بھائی ہیں، یعنی وی ہیو ان سیم نیشنلٹی، اور ہمارا ان کا کلچر بھی ایک جیسا ہے. ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، فرق صرف یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں ہم اس بات کو اتنی تمہید اس لیے باندھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اتنے بڑے لوگ ہمارے پاس ہیں جو چیریٹی میں تو پیسہ لگا رہے ہیں. آپ کو، ہم کو، سب کو معلوم ہوگا چیریٹی کا مطلب نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن، چیریٹی کا مطلب نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. ایسے کو جب گورنمنٹ چاہے، گورنمنٹ تو گورنمنٹ، آپ کا چھوٹا سا محلے کا کوئی بھائی میاں آ جائے نا، وہ چاہے تو یہ چیریٹیبل کام کو بریک لگا سکتا ہے، بلکہ ریورس کر سکتا ہے
کہ جتنا تم نے غریبوں کو دیا ہے وہ مجھے دے دو یار، میں کوئی فورن بینک میں پیسہ جمع کر دوں، میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں باہر ملکوں میں، وہاں کام آ جائے گا، تم کیا ان غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ادارہ بناؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے مچھلی کسی کو مت دو، مچھلی شکار کرنا سکھاؤ۔ یہ جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے سمندر پہ گئے، اس میں کینیڈین ایک جہاز ہے، وہ اس کو انکوائری کری، اس کے علاوہ بھی 5 اور دیگر ممالک اس میں انوالو ہیں، اور ہونے کے بعد انہوں نے ایک روبوٹ بھیجا ہے پاکستان وہاں سمندر میں۔ اس روبوٹ کا کام یہ ہے کہ وہاں اندر جا کر کے وہ تلاش 2 چیز کو کرے، اس کا کام ہے، ایک مردے کو تلاش کرے، جو وکٹم ہے اس کو تلاش کرے، یقیناً اب وہ زندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، انسان ہے، سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوا ہے، سب ایک ہی طریقے سے جینے کے لیے روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور جب مرتا ہے ایک ہی طریقے سے زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ جلا کر جائے زمین کے اندر یا دفن کر کے جائے زمین کے اندر، یا جو پارسی لوگ جس طرح سے اپنے وہ گیدوں کو کھلا دیتے ہیں، ہر صورت میں وہ زمین کے اندر جائیں گے تاکہ قیامت کے دن پھر وہ اللہ کے حکم سے نکلے۔ تو کینیڈین جہاز اس میں بہت ایکٹیو ہے، چونکہ دنیا میں یورپ جو ہے، جو اسلام کا کام ہے انسانی حقوق کی پاسداری، جو انسان کا کام، اسلام کا کام ہے ہر ایک شخص کی پریویلیج کو سیف کرنا، ہر ایک کے انٹائٹلمنٹس کو ایکسرسائز کرنا، یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عجم، نہ کوئی عرب، ہر ایک کے ساتھ جو فنڈامنٹل ان کے رائٹس ہے، جو بنیادی ان کی حقوق ہے، وہ پرووائڈ کیا جائے۔ مگر انفارچونیٹلی ہم لوگ، اگر کوئی اسلامی ذہن، اسلامی سوچ، اسلامی علم، اسلامی عمل لے کر کے اگر کوئی میدان سیاست میں آئے گا تو ایک کالی گاڑی آئے گی اور وہ ختم، وہ نام بھی نہ ہوگا اس کا، نشان بھی نہ ہوگا اس کا اس سماج میں۔ لہذا یہ صرف سیاست، پاکستان، ہمارے ملکوں میں سیاست عام لوگوں کا کام نہیں ہے، سیاست کا مطلب عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کی بھلائی، عوام کے ذریعے، اور عوام کے نمائندے ایوان میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر قانون سازی کریں اور عوام کو عوامی حقوق پرووائڈ کریں، یہ ہے سیاست کا مطلب۔ مگر ہمارے یہاں سیاست کا مطلب جھوٹ ہے، سیاست کا مطلب طاقت ہے، سیاست کا مطلب پیسہ جس کے پاس ہے وہ سیاست کرے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں بتاؤں، اگر آپ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو دیکھیں، شی از انڈین۔ اگر آپ برٹش میں جا کر کے اس کے پرائم منسٹر کو دیکھیں، ہی از ناٹ اوریجنلی وائٹ۔ تو جو اسلام کے سنہری اصول تھے، گولڈن رولز تھے، وہ ان لوگوں نے اپنا لیا جس کو ہم مرد آباد کہتے ہیں۔ انہوں نے زندہ باد کیا اسلام کے گولڈن رول کو۔ یہاں ہم چونکہ رول ماڈل نہیں بن سکے، اس لیے وہ اسلام کو اپنانے سے قاصر ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں، یقیناً اس سے پیچھے، اس موت کے پیچھے اصل میں ہم اور آپ، ہمارا چینل، سوشل میڈیا کا 2 مقصد ہونا چاہیے۔ ایک اپنے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور دوسرا آپ کا کچن چلے۔ یہ آپ تیسرا کوئی مقصد مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ اصل جو مقصد ہے، ہم جیسے، آپ جیسے لوگ باسط اس کا ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو پھیلاؤ، بری چیزوں کو ڈیلیٹ کرو۔ یہ جتنے 5 لوگ مارے گئے ہیں، اس کی پلاننگ جو آپ بات کر رہے تھے، وہ کارٹون بنایا گیا۔ دراصل دنیا میں 3 طبقے آباد ہیں۔ ایک سرفیس، یعنی وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس کو عوام کہتے ہیں، جس کو جمہور کہتے ہیں، جس کو پیپل کہتے ہیں، جس کو گلوب کہتے ہیں۔
اور دوسرا جو ہے ڈیپ سوسائٹی، وہ جو پاور رول کرتے ہیں، جو پاور انجوائے کرتے ہیں، جیسے آپ کے ادارے، ہمارے ادارے، دنیا کے ادارے، وہ چلاتے ہیں ملک کو۔ پاکستان میں ٹھیک ہے، آج کمزوری ہے کہ وہ ملک کو چلانے کے بجائے کسی مخصوص لوگوں کی کو چلا رہے ہوتے ہیں، مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے دنیا میں وہ جو ادارے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک اور اپنے پیپل کو سے محبت کرتے ہیں۔ وہ طبقہ ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیپ۔ اور تیسرا ایک اور طبقہ ہے، جو طبقہ ان دونوں کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ گلوبل ہے، وہ رہتا کہاں ہے وہی جانے اور رب جانے۔ وہ کام جو کرتا ہے ہم اور آپ کو معلوم ہے، وہ جو اچانک آپ نے دیکھا ہوگا معین قریشی آ گیا کہیں سے اور آپ کا پرائم منسٹر بن گیا، کیا عوام نے بنایا اس کو؟ آپ کو شاید تاریخ کٹ چکے، آپ کو علم ہے معین قریشی پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا تھا۔ وہ نہ پاکستانی تھا، یقیناً پاکستانی ہماری طرح آپ کی طرح تھا، وہ اچھا آدمی بھی تھا۔ میرا یہاں ایشو یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ اور دنیا کو رول کرتے ہیں۔ وہ ڈپ بھی نہیں ہے، سرفیس بھی نہیں ہے، یعنی جو نظر بھی نہیں آنے والے ہیں، اور وہ ادارے بھی نہیں ہیں۔ اداروں میں سارے ادارے ہیں آپ کے، پولیس بھی آپ کا ادارہ ہے، آپ کا KMC واٹر اینڈ سیوریج یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ وہ ریاست کو یعنی سرفیس کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو زمین کے اوپر جو معاملات ہے اس کو ڈپ والے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک اندر ہے چھپے ہوئے، جو ان دونوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو معین قریشی جیسے بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاؤ۔ تو یہاں ہم گھوم کے یہ سب باتوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کارٹون بنایا گیا تھا، تو یہ وہ جو تیسرا طبقہ ہے، وہ تیسرا طبقہ جو ان سین ہے، وہ تیسرا طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ڈیپ سوسائٹی ہے، وہ ان سے رابطے میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں۔ ان کے فرشتے کو، ان کے شیطان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام لینا بھی دنیا میں عذاب ہے، مگر اب دنیا باخبر ہو چکی ہے، خصوصاً یورپ کے لوگ تو ان کا نام خوب لیتے ہیں، ان کو ایلمنائی کہتے ہیں، ان کو نیو میسنج کہتے ہیں۔ وہ دنیا جانتی ہے ان کو۔ پاکستان میں ایک الگ سی بات ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی ہم کم سے کم میں خیال ہے 100-150 سال پیچھے ہیں۔ میں کم سے کم بول رہا ہوں، اسکالرز تو بولتے ہیں یہ 1000 سال پیچھے، لیکن ہم تھوڑا سا مارجن دے رہے ہیں کہ 100 سال تو پیچھے ہیں، کیونکہ 100 سال پہلے آپ کا کراچی روشنیوں کا شہر تھا۔ آج آپ کا کراچی لوڈ شیڈنگ کا شہر ہے۔ 100 سال پہلے آپ کے کراچی کی سڑکوں کو دھویا جاتا تھا، اب آپ دھوتے دھوتے خود دھل جائیں گے۔ یہ جو ٹائٹینک کا واقعہ ہوا، یہ جو ٹورسٹ تھے، یہ جو مسنگ ٹائٹینک ٹورسٹ تھے، جو اتنے کروڑ روپیہ لیا تھا، اس کے علاوہ وہ جہاز کے اوپر جو خرچ ہوا عبد الباسط، وہ اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوا ہے جتنا ان سے لیا ہے۔ اور یہ صرف 5 آدمی کے اوپر تو ایک جہاز کا ایک پنکھا بھی نہیں خریدا جا سکتا سب میرین کا۔ اس کو 2 طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ ایک روبوٹ جو اندر گیا ہے، اندر روبوٹ تلاش کر رہا ہے، یہ 2 چیزوں کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک وکٹم کو، وہ جو مر گئے ہیں ان کو فائنڈ کرے گا، کوشش کرے گا کہ ان کی لاش اگر مچھلیوں نے نہیں کھایا یا کچھ بقایا ہے یا جیسا بھی کچھ ہو، وہ ان کو یقین ہو جائے کہ کہاں مس ہوئے ہیں اور کیوں مس ہوئے ہیں۔ ایک وہ کام کر رہے ہیں اندر، اور ایک باہر اوپر جہاز ایک ہے لگی ہوئی سرفیس پہ، یعنی پانی کے اوپر جہاز تیر رہی ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہوائی جہاز ایئر کرافٹ ہے، اور یہ کینیڈین ایک جہاز ہے RVO، کینیڈین ایک جہاز ہے جو RVO روبوٹ کے ذریعے کام کر رہی ہے، اور وہ
اتنے لوئل ہے اپنے کام سے، ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھتے. کینیڈا ہیومن رائٹس میں آج دنیا کے نمبر 1 پہ ہے. یعنی انسانی حقوق کی کہیں اگر پامالی ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، تو وہاں کا پرائم منسٹر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کو مرہم پٹی لگاتا ہے، اس کو مراد دیتا ہے، اس کی کمپنسیشن دیتا ہے، اس کو مراد دینے کے بعد اس کو نوکریاں دیتا ہے، اس کو کاروبار کرواتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا. اور ظالم کے خلاف اتنی سخت قوانین ہے کینیڈا میں کہ عام ظالم بچ نہیں سکتا. ہمارے یہاں یہ کسی کی غلطی نہیں ہے. یہ سال بھر پہلے جو ٹائٹینک بنایا گیا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ جب اندر جائے گا سمندر کے اندر، یاد رکھے کہ 2 گھنٹے کی مسلسل سواری اندر کی تھی. جب 2 گھنٹے اندر جانے کے بعد اس کے بعد وہ ٹائٹینک تک پہنچتے. اب اس سے پہلے ہی یہ جہاز ڈس آرڈر ہو گیا، پھر رابطہ چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور ہم کو معلوم ہے کہ اندر کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. آج سائنس نے اتنا ترقی بھی نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا برمودا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرائنگل، اس کی وجہ بھی آج تک کوئی سائنس معلوم نہیں کر سکا. یہ ٹرائنگل جو اندر میں جہاز غرق ہو جاتا ہے، کیوں نہیں سائنس نے ابھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے. تو جب 2 گھنٹے تک وہ سب میرین اندر جائے گا پانی کے اندر، تو ڈیفینیٹلی اس کا رابطہ آسمان سے ختم ہو جائے گا، اس کا رابطہ سرفیس سے یعنی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ اس کارٹونسٹ کو پتا ہے. کارٹون خالی ایک کارٹون ہی، ہمارے ملک میں تو ہر آدمی اپنے انڈیویجول کام کرتا ہے. دنیا کے ملکوں میں جو کارٹون اور دوسری چیزیں جو بنائی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کو آہستہ 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 آگے بڑھتے ہیں. اور اس مقصد میں میرے خیال میں 2 ہی مقصد ہوتا ہے: اپنے ملک کی تعمیر و ترقی، اپنے عوام کی فلاح بہبود. جو ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے نا. اگر الٹ نہیں ہوتا، کوئی بھائی اگر اعتراض کرے تو آپ بتائیے، آپ کا ڈالر کا ریٹ پہلے 3 روپیہ $1 تھا، آپ کی سڑکیں دھلتی تھیں، آپ پٹسن کے خود سپلائر تھے، آپ فروٹس آم کے سپلائر تھے نمبر 1، آپ چاول کے سپلائر تھے نمبر 1، آپ یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں اس کو آپ فروخت کرتے تھے افغانستان، ایران، انڈیا اور رشیا کے جو یہ اسٹیٹس ہیں وہاں ایکسپورٹ. اگر اسمگلنگ کیا جائے تو کسی ایک شخص کو تو فائدہ ہوتا ہے، سب کو نہیں. آگے بڑھیے. ٹائٹینک کے لیے ہم ان سبوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عقل عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے مرنا ہے، مرنے سے پہلے تیاری کر لے. اور ایسی کوئی فن اگر کرے تو کرنے سے پہلے ان 5 لوگوں کو یاد کر لے کہ کوئی ایسا ان نیچرل فن، اللہ کے کام میں مداخلت. میں سائنسی آدمی ہوں، ہم تحقیقی آدمی ہوں میں، مگر اس کے باوجود کہتا ہوں کہ پانی کے اندر زمین کے 7ویں تہ میں اگر جو جانے کی کوشش کرے گا تو دنیا سے آکسیجن سے، دنیا مطلب آکسیجن سے اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو اگر کوئی ان کے لیے ہمدردی، ہم ہیں بحیثیت انسان کے ہمدردی کرنے والے، لیکن ایسے عمل کو ہم پسند نہیں کرتے، چونکہ یہ خدا کی خدائی تک یقیناً اسی طرح سائنس کے ذریعے پہنچتے پہنچتے قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو سب کو عقل جمیل سلیم عطا فرمائے. جی بھائی. تو ویورز، اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آخرکار یہ ٹائٹینک ہے کیا؟ ٹائٹینک دراصل یہ اس کا اسٹارٹ جو ہوا تھا وہ 1909 پہ اس کو بنانا اسٹارٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ ختم ہوئی ہے 1912 میں. اور یہ اپریل کے منتھ میں یہ سفر کیا اس نے اب نیو یارک سے، اس نے سفر اپنا اسٹارٹ کیا. اور کہا جا رہا تھا یہ ٹائٹینک جو ہے یہ تباہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے،
یہ ایک سیف شپ ہے. تو اس میں سفر کیا جاتا. اچانک ایک برف کا ٹولہ آیا جس سے یہ شپ ہیٹ ہوئی اور وہ تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد پھر اس کی مووی آئی 1985 میں. اس کی مووی بنی اور اس کے بعد پھر اس کا جو مربع تھا اس کو دریافت کیا گیا. تو دریافت ہونے کے بعد جو ایک جذبہ تھا, لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنے جانا ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو وہ وہاں گئے اور اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے وہ جا رہے تھے. لیکن جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ان کی زندگی اتنی تھی ان 5 لوگوں کی, تو اللہ کے حکم سے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ناظرین کرام, یہ افسوسناک بات بھی ہے. اور جو سر اسلم پرویز نے کہا, ان کی کافی انہوں نے سب ساری باتیں صحیح کی کہ کیا کیا اس کے پس منظر تھے. اچھا سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مسلمان, ابھی آپ نے کہا کہ مسلمان انوینٹ نہیں کرتے, ایجاد نہیں کرتے ہیں. تو سر ایسا کیوں ہوا کہ ہم پہلے بہت آگے تھے, بہت آگے جا رہے تھے, لیکن اچانک ایسا اتنا بریک کیوں ہو گیا کہ ہم بالکل ڈیپ میں چلے گئے, پیچھے ہو گئے, ہم نے انویشن ختم کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ جابر ابن حیان اور بھی کئی سائنٹسٹ ہمارے آئے, انہوں نے کافی چیزیں بنائی ہیں, کافی چیزیں ڈیولپ کی, بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سائنس کے حوالے سے ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں. تو سر ایسا کیا ہوا بیچ میں کہ ہم بالکل اب نیچے سے نیچے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے سر اس کی, آپ کی کیا رائے اس میں؟ سب سے پہلی بات میں ایک مس کمیونیکیشن کو درست کر دوں کہ سائنسی ایجاد کے ہم خلاف ہرگز نہیں ہیں, کیونکہ اس قرآن ہی کہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو, ستارے کو دیکھو, زمین کو دیکھو, زمین کی تہ کو دیکھو, ان سیاروں کو دیکھو, یہ گلوب کو دیکھو. دیکھو کا مطلب کیا؟ دیکھ کر کے ہم تالیاں بجائیں؟ دیکھو کا مطلب ریسرچ ہے, تحقیق کرو, اپنے وجود کی تحقیق کرو. اس سما و عرض دنیا اور دنیا زمین کے بیچ میں جتنی کچھ ہے اس کی تحقیق کرو. یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ سورج ہم سے اتنا فاصلے پہ ہے. یہ قرآن, اسلام ہی کہتا ہے کہ دنیا ایسے چل رہی ہے. اسلام ہی کہتا ہے, سائنس, بیسک سائنس قرآن نے دے دیا ہے. میرا یہاں مطلب یہ ہے مداخلت, فن, تفریح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا کی سفر کرو, تم قوموں کو دیکھو مگر عبرت کے لیے, تالیاں بجانے کے لیے نہیں. فلم بھی اگر بناتے ہو تم, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہو تو اس کے لیے سبق کے لیے, تو سبق پر, سبق اور تفریح دو الگ چیز ہے. ٹور اور لیسن دو الگ چیز ہے. میرا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈپ میں جا رہے ہو, جانا کوئی بری چیز نہیں ہے, بری چیز ہے. جانا تو آپ کو چاہیے, تحقیق کیسے کرو گے؟ لیکن یہ جو 5 لوگ تھے یہ سائنٹسٹ نہیں تھے, یہ ٹور کرنے جا رہے تھے. یہ جو جہاز ٹائٹینک کی آپ بات کر رہے ہیں, برف کا گولا, یہ اس زمانے کی جہاز ہے جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں 1912 میں یہ ٹکرا گیا. یہ اس وقت اتنے نیچے جانے کی جہاز طاقت نہیں رکھتا تھا, لیکن آج ایسے کیپسولز آ چکے ہیں جو ہر جگہ چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے, خدا کی خدائی وہاں پہ کلیش ہوگی. آپ وہاں اندر کس لیے جا رہے ہیں؟ کچھ ایجاد کرنے انسانیت کے لیے نہیں, وہ گھومنے پھرنے کے لیے ٹورسٹ ہیں. یہ جو جتنے 5 لوگ ہیں نہ, یہ پیسے والے ہیں, مگر وہ انوینٹر نہیں ہے, سائنٹسٹ نہیں تھے. یہاں پہ ایک بات ہے. دوسری بات آپ نے کی, کیا کی؟ مسلمان اب انوینشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لائک دس دیکھتے ہیں؟ ہاں, اب مسلمان اس لیے نہیں کر پاتے کہ پہلے ہم نے ایک بات کی کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی کاروبار لے کر کے آئے, کوئی آئی ٹی ٹیکنالوجی لے کر آئے, کوئی بھی کاروبار نئی نئی چیزوں کو لے کر آئے, کوئی ریسرچ ٹیکنالوجی کو لے کر آئے, ہمارے یہاں کا نظام اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے
کہ وہ نظام میں جب تک بقول ملک ریاض صاحب بقول ملک ریاض صاحب کے فائل کے نیچے پہیا نہ لگاؤ تو فائل نہیں چلتا، فائل کو دوہرایا جاتا ہے بھائی میاں۔ دنیا والے جو ہے رشوت لینا انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو رشوت لینا حرام ہے نا، گناہ ہے، اور گناہ کو ہم ایزی لیتے ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ ہے جرم۔ باہر ملکوں نے گناہ کی قانون سازی کی ہے۔ کوئی شخص اگر رشوت لے تو اس کو سزا ہوگی۔ آپ کے ہاں کس کو سزا ہوئی ہے رشوت لیتے ہوئے؟ بلکہ دینے والے کو کہا جاتا ہے ارے اس کا حق ہے، کیوں نہیں دیتے بھائی؟ یہی وجہ ہے آپ کے ہاں ترقی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ترقی نہیں ہوتی، کہ ہمارے ہاں اپریشیٹ کرنے کے لیے جو نظام بنائے گئے ہیں وہ اتنا بوسیدہ ہے کہ وہ پنپنے نہیں دیتی آپ کے ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو۔ وہ پنپنے نہیں دیتی نیو کہ آئے لوگ آ کر کے انویسٹ کرے اپنے دماغ کو، اپنے پیسے کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے تن من دھن کو یوز کریں، آپ کی ریاست میں آئے۔ نہیں ہونا۔ دنیا میں ترقی مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ سائنٹسٹ کو دیکھیں، ناسا میں بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو مسلم ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہی کوئی کام کرنے آئے گا سب سے پہلے ہمارا نظام اس کو چلنے نہیں دے گا۔ جب نظام آپ اپنا صحیح کر لیں گے تب آپ دیکھیں گے آپ کی صلاحیت، آپ انجینئر ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے لگیں گے۔ جو ڈاکٹر ہے وہ میڈیسن میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیں گے اگر نظام کو اچھا بنائیں گے۔ اور نظام کا مطلب ہی یہی ہے کہ فائل کے نیچے پہیا نہ ہو بلکہ میرٹ ہو۔ فائل کے اندر قائد اعظم کی تصویر نہ ہو بلکہ قائد اعظم کے اصول ہو، قائد اعظم کے رول ہو، علامہ اقبال کا خواب ہو۔ ہر آدمی محب وطن ہو، اور جو محب وطن نہیں ہوگا اس کا ثبوت یہ نہیں کہ ہم آپ کے سیاسی پارٹی کے مخالف ہیں تو آپ نے غداری کا لیبل لگایا اور رام رام ست چھٹی کر دی۔ غداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں۔ آپ نے نظام کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی پیسہ لے کر نہیں آ سکتا، اگر آئے گا وہ لٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے سمپل سا کہ ہمارے نظام کی خرابی کی وجہ سے ہمارے ملک کے مسلمان نہیں آ پاتے۔ رہا یہ عرب کے ممالک میں بادشاہی نظام ہے، وہ اپنے عوام کو وہ رکھے ہوئے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسی وہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایشو ان کا عوام نہیں، ان کے عوام سے نہیں ہے۔ ہمارا ایشو عرب سربراہوں کے معاملات سے نہیں ہے۔ ہمارا ایشو ہمارے ملک کے عوام سے ہے کہ ہمارے اپنے نظام کو اگر ہم صحیح کریں گے تو ہم اپنا ROV سسٹم، آپ کو پتا ہے اس ٹائٹینک کو جو کھوج لگا رہے ہیں وہ کون لگا رہے ہیں؟ ROV یعنی ریموٹلی آپریشنز وہیکل، یہ لگا رہے ہیں۔ اور کون لگا رہا ہے اس کو؟ وہ P3 ایئر کرافٹ کینیڈا کا۔ سوال یہ ہے P3 ایئر کرافٹ کیا ہے؟ ذرا آپ غور سے سمجھیے گا۔ یہ تینوں چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے بھائی، یعنی سمندر کے اندر اس جہاز کو اور جہاز سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ، اور سرفیس کے اوپر جو جہاز ہے، پانی کے جہاز وہ، اور جو ایئر کرافٹ ہے، ان تینوں چیزوں کو، یہ سائنس ہے۔ مگر یہی سائنس اگر آپ تھوڑی سی اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، آگے پیچھے ہے، کہ کچھ لوگوں کا جہاز گم ہو گیا، پانی کا جہاز سمندر میں، اور کئی مہینے کے بعد جب وہ واپس آئے انہوں نے واقعہ سنایا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے کانا دجال کے متعلق، کہ وہ چلے گئے ایک غار میں، گئے ایک آئلینڈ میں پھنس گئے، وہاں انہوں نے جا کر کے دیکھا ایک شخص بندھا ہوا ہے، تو اس سے ایک سوال جواب ہوا۔ اس کے لیے آپ ہماری الگ دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، وہ ایک بڑی تفصیل حدیث ہے۔
آپ ضرور دیکھیے گا کلک کر کے ہمارے ویڈیو کو. اس کو ہم نے ڈیٹیل تاریخ، انسانی تاریخ یعنی موجودہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اسلامک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی روشنی میں وہ ویڈیو بنائی گئی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو جہاز جا رہا تھا، وہ جو مکانہ دجال زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، یہ ساری پیشن گوئی 1400 سال پہلے کر دی گئی ہے. تو پیشن گوئی خود ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہم کو، آپ کو، مسلمانوں کو ڈھکیلتی ہے. اور ہم مسلمان، جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیوں نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے مسلمان انڈیویجول حیثیت سے، اپنی ذاتی حیثیت سے، فرد واحد کی حیثیت سے اپنے اپنے کام، اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے اپنے اداروں کو دے رہا ہے، سر انجام کر رہا ہے. لیکن چونکہ ریاست میں جن ریاستوں نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، جس ریاست میں آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے کوئی سوچ سمجھ عقل نہیں ہے، وہاں اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں دنیا میں ایجادات کر رہے ہیں. مسلمانوں کو دنیا میں انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو مسلمانی ممالک ہے، وہاں کا نظام کچھ ایسا ہے جو ان لوگوں کو آپ کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرنے دیتے. نظام کی خامی، نظام کی کمزوری، نظام بدنیتی کے تحت خراب بنانے کی وجہ سے آپ کی صلاحیت استعمال نہیں ہو رہی ہے. آپ نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ سوئی بھی نہیں بنا پا رہے ہیں آپ. جی ہاں، یو آر رائٹ سر، آپ نے بالکل صحیح کہا. تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی انوینٹ نہیں کر پا رہے، انویشن ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بالکل زیرو پہ جا رہے ہیں. اچھا ناظرین کرام، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے یہی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائیں تماشا نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا، اس کے کچھ ایک پس منظر یہ بھی ناظرین کرام، یہ جو ٹائٹینک جہاز کو جو دیکھنے جا رہے تھے، جو 5 لوگ تھے، ان کو 4000 فٹ نیچے جانا تھا. تو سر نے جیسا کہا کہ آکسیجن تو ہوتی نہیں ہے، رابطہ وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے. ہم ان سے بات چیت، وہ ہمارے ریڈار میں نہیں ہوں گے، یقیناً وہ ریڈار پہ نہیں ہوں گے، ان سے کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہوگا، ان سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہوگی. تو یہ ریزن تھا، ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ ریزن تھا، کہ ایک شوق تھا کہ جانا ہے، ایک جنون ہے کہ جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو واقعات ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور جیسا سر نے کہا کہ ہم انوینشن پہ کیوں پیچھے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو یہ وجہ ہے کہ ہم انوینٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ جتنے بھی جو سائنٹسٹ ہیں ناظرین کرام، وہ ہمارے قرآن شریف سے ہی وہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے تھرو وہ آگے جا رہے ہیں. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہم قرآن شریف کو نہیں پڑھ رہے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا کیا ہے، وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم بہت پیچھے ہو رہے ہیں، اور نان مسلم پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینٹ ہے. تو سر آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ویورز کو؟ آپ کی کیا رائے، آپ کیا پیغام لاسٹ میں دینا چاہتے ہیں سر؟ خواتین حضرات، اگر آپ تفصیلی ان معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے legalrightsactivist.org. آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان ڈیٹیل تاریخ اور کارناموں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو وزٹ کریں، legalrightsactivist.org. لیگل LEGAL، لیگل رائٹس RIGHTS، ایکٹیوسٹ ACVITIST.org. لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ کا مطلب ہے قانونی حقوق کا محافظ، قانونی حقوق
آپ کو پرووائڈ کرنے والا ایکٹیوسٹ اپنی طاقت کے مطابق، آپ ہرگز طاقت سے بڑھ کر توقع نہ خود سے کیجیے گا نہ ہم پر کیجیے گا، نہ ہم سے کیجیے گا نہ خود پر کیجیے گا۔ آپ کی طاقت آپ کے نظام کے تابع ہے۔ نظام کو صحیح کرنے کے لیے آپ اپنے کوریکولم میں جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ اپنے نصاب میں تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ اپنے اسکول کے بنیادی تعلیم میں تبدیلی نہیں لائیں گے، جب اس وقت تک آپ کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جب نظام صحیح نہیں ہوگا، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک میں رہنے والے ادارے ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ ملک میں بسنے والے عوام ترقی کر سکتے ہیں۔ مگر ان سبوں کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے بنیادی نظام تعلیم سے۔ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی بنیادی تعلیم اور تربیت کے طور طریقے، سلیقے، اصول سے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل علم، اہل فکر آگے نہ بڑھے اور چھوٹے چھوٹے ادارے بنائیں، آرگنائزیشن بنائیں اور نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، نان تعصب ایکٹیویٹی کریں، یعنی وداؤٹ ڈسکریمنیشن۔ اگر آپ کوئی این جی او بنائیں گے، کوئی این ایف او بنائیں گے، کوئی ایسوسیشن بنائیں گے، کوئی ٹرسٹ بنائیں گے، تو آپ بڑے لیول پہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ڈپ، جو ہم نے 3 بات کی تھی اپنے گفتگو کے شروعات میں، کہ 3 طبقہ دنیا میں ہے آباد: ایک سرفیس یعنی زمین کے اوپر، اور دوسرا وہ جو ان زمین کے باسیوں کو چلا رہا ہے، اور تیسرا وہ جو سب کو چلا رہا ہے، یعنی خدا کے بعد وہ خدا ہے، نہ خدا ہے دنیا کا۔ تو تینوں قیامت تک رہیں گے، اور جب تک دنیا ہے تب تک یہ تینوں ہے۔ 3 میں ایک طبقہ وجود ہے، دوسرا طبقہ وجود کو چلانے والے ہیں، تیسرا طبقہ وجود کے اندر جو روح ہے، یعنی انسان کو انسان کون چلاتا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو کون چلا رہا ہے، یہ روح ہے۔ اگر روح نکل جائے، خوبصورت جسم، ایک تگڑا جسم، پہلوان ہو، شہزادی ہو، شہزادہ ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، سب کو دفن کر دیتے ہیں اگر روح نکل جائے۔ تو وہ طبقہ روح ہے جو چلا رہا ہے اپنے طریقے سے۔ اب اس کا طور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین سے جڑے۔ اپنے دین کا مطلب اپنے دین کو صرف ثواب کے لیے نہ حاصل کریں۔ اپنے اسلام کے جو آپ کے عبادات ہیں اس کو ثواب کے لیے، آج 33 ثواب تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 ثواب، 1000 ثواب ہو گیا، 2000 ثواب ہو گیا۔ ثواب کو اجر، اجر کا مطلب رزلٹ۔ آپ ثواب کو، ثواب مانے اجر، اجر مانے رزلٹ۔ آپ نے محنت کیا کہ آپ نے پاس کیا ایگزام میں، انجینئر بن گئے، یہ آپ کو ایک اجر ملا۔ اب اگر نظام صحیح ہوگا تو آپ کی ڈگری کے بلبوتے پر، آپ کی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، دارو، زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا کرے گا کون؟ آپ کی انجینئر کا جو ڈگری ہے، جو صلاحیت ہے۔ تو جب تک نظام تبدیلی سے پہلے ضروری ہے ایجوکیشن۔ اگر گورنمنٹ صرف سیاست کرنے پر اپنی توجہ دی ہوئی ہے، اور ہمیشہ سے دی ہوئی ہوتی ہے، آپ ہمارے ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیاقت علی خان کا ایسیسینیٹر، لیاقت علی خان کو شہید کیسے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایوب خان کا 1958 میں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 1969 میں یحییٰ خان کیسے آئے۔ یہ سب عوامی نمائندے تو نہیں تھے نا پیارے بھائی، مگر عوام کی خدمت کے لیے یہ لوگ آگے۔ تو جب عوام کی خدمت کے لیے آئیں گے اور وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو وہ نظام کیوں بنائیں گے؟ وہ آپ کے ہاں اسکولنگ سسٹم کو دنیا کے حساب سے کیوں اپ گریڈ کریں گے؟ آپ کے پاس ایک فون ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس جو فون ہوتا ہے اس میں بھی اپ گریڈنگ سسٹم ہے، اپ ڈیٹ کرنا، اپ گریڈ کرنا۔ مگر نظام تعلیم ہمارے یہاں اپ گریڈ نہیں ہوتا۔
اور اس کو نہیں کیا گیا ہے تاکہ آپ کا یہ فون وہی پرانا فون ہو جو انگریزوں نے ایک نظام بنا کر گئے تاکہ وہ آپ پر حکومت کرے. اسی نظام کو انہوں نے بھی قائم رکھا ہوا ہے ہر ملک میں. آپ یہاں نہیں تمام جگہوں پہ دیکھ لیں. آپ انڈیا میں بھی یہی دیکھیں گے, لیکن انڈیا میں چونکہ قانون اور آئین کی بالادستی ہے وہاں ماشاء اللہ کبھی نہیں لگا, اور اس کی وجہ سے انڈیا عوام جو ہے اپنے ملک میں جو کچھ غلطی ہو رہی ہوتی ہے اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر اظہار کرے تو ان کو غدار ڈکلیئر کر کے وہ بیچارے کو نابود کر دیں گے. دوسرا آدمی اظہار کرنے سے ڈرتا ہے. ہر ایک کو اپنی روٹی کی فکر ہے, اپنے بچوں کی فکر ہے, اپنی جان کی فکر ہے, اپنی مال کی فکر ہے, اپنی آپ کی بقا کی فکر ہے. لہذا آپ میرا یہی اس کا تمہید کے ساتھ اس لیے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ اپنے نظام تعلیم کو درست کیجئے. نظام تعلیم کا فاؤنڈیشن جو ہے آپ دو رکھیے. ایک قرآن رکھیے, ترجمے سے پڑھیے, آپ کو عربی نہ آئے مگر ترجمہ پڑھیے, ترجمہ 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 قرآن کا. اور قرآن کا جب ترجمہ کریں گے تو قرآن ہی کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو, یعنی حدیث, یعنی اسلام کو ترجمے سے پڑھیے آپ. قرآن اور حدیث یہ دو ہے اسلام کا پلر. یعنی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر نکال دیں گے, صرف قرآن کو رکھیں گے, تو قرآن کو لانے والے کی زندگی سے آپ بے خبر ہیں. تو آپ تو 100% مسلمان نہ ہوئے نا, یا اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا قرآن اینڈ لائف آف محمد, یعنی اس کو کہتے ہیں اسلام, شریعت محمدی کو آپ پڑھیے اپنی زبان میں, پشتو میں, سندھی میں, اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگلش میں پڑھیے. تب آپ اپ گریڈ کریں گے یہاں سے اپنے اس سافٹ ویئر کو ریچارج کریں گے. یہ سافٹ ویئر آپ کو جو اللہ نے دیا ہے یہ اس سافٹ ویئر سے سپر ہے. تو اس سافٹ ویئر کو آپ پہلے امپروو کریں. کیسے؟ تھرو قرآن اینڈ حدیث, ترجمے سے. صحیح بخاری پڑھیے, صحیح مسلم پڑھیے, سیاستہ پڑھیے, ترجمے سے. آپ کے پاس وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. حکومت نہیں کرتی, حکومت کو سلام کیجیے. آپ سیاسی معاملات کو چھوڑیے, قرآن اور حدیث کو ترجمے سے پڑھیے. ایک. اور دوسرا, موجودہ جو دور کا علم ہے, آج کا جو علم ہے اس کو آپ ضرور حاصل کیجیے. آج کا علم کیا ہے اس کو آپ پڑھیے. جب آپ آج کے علم کو پڑھیں گے تو دوسروں کا تجربہ آپ کا علم ہوگا, آپ کا تجربہ دوسروں کا علم ہوگا. اپنے علم میں اضافہ کیجئے, دین دنیا دونوں علم میں اضافہ کیجئے. آپ دیکھیے, آپ خود اپنی جگہ ایک سائنٹسٹ بن جائیں گے, آپ خود اپنی جگہ ایک اسکالر بن جائیں گے, آپ خود اپنی جگہ امین بن جائیں گے, آپ خود اپنی جگہ امیر بن جائیں گے. کوشش کیجئے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر کہ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ سارے سیاستدان تجھ سے پوچھے بتا حسن تیرا ارادہ کیا ہے. اپنا اور اپنے علمی قابلیت میں اضافہ کیجئے. اپنی مدد آپ کے تحت ایڈوکیٹ اسلم پرویز اور حسن کا یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بلند کریں, اور تعلیمی میدان میں جب بلند کریں گے تو توانا رہیں گے, طاقتور رہیں گے, شاد باد منزل مراد رہیں گے. جی بھائی. تھینک یو سر, تھینک یو فار شیئرنگ اوپینین. تو ویورس سے آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہو. اگر اچھی لگی ہے پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے legalrightactivist.org, اس میں اس کو آپ ضرور وزٹ کریں. اور جو بات ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ہم وہ لکھتے بھی ہیں, تو آپ اسے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کافی اس سے اپڈیٹ ہوں گے. تو آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط اینڈ سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.